صاحبہ انڈیا سے، کیا رجب اور شعبان کے پورے مہینے کے روزے رکھ سکتے ہیں؟ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ آگے رمضان میں پرابلم ہو جائے گی. 2 مہینے پورے روزے رکھیں گے، آگے رمضان کے لیے بچے گا کیا باڈی میں؟ اس لیے مکروہ ناپسندیدہ عمل ہے. تو اتنے روزے رکھیں کہ رمضان میں نشاط ہو. باقی کتنے رکھنے ہیں وہ ہر ایک کی صحت الگ ہے. اتنا ٹارزن تو کوئی بھی نہیں ہوتا کہ رمضان شعبان پورے 2 مہینے روزے رکھے پھر آگے شعبان اور رجب میں پورے 2 مہینے روزے رکھے پھر آگے اس میں طاقت ہو اور رمضان میں بھی رکھ لے. تو یہ اتنا اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنا ٹھیک نہیں ہے. آج کل صحتیں نہیں ہے لوگوں کی. میری 3 بیٹیاں ہیں اور ایک بیٹی مرتد ہو گئی ہے، اور اس کی ایک بیٹی بھی ہمارے لیے قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا حکم ہے؟ حکم یہ ہے کہ اس سے تعلق بالکل ختم کر دیں. پہلے تو کوشش کریں کہ مرتد جس بیس پہ ہوئی ہے اس کو جو اشکالات ہیں ان اشکالات کا جواب دیں. اس کو کس نوعیت کے اشکالات ہیں؟ ہر فیلڈ کے ماہرین موجود ہیں الحمدللہ. جتنے بھی غیر مسلموں کے اعتراضات ہیں ان کے جوابات بہت آسان جوابات ہیں موجود ہیں. تو بچی کو آپ سمجھائیں، باز آ جائے ٹھیک ہے، نہیں تو اس سے قطع تعلق کر دیں ہمیشہ کے لیے. اس کا وراثت میں بھی شریعت میں کوئی حصہ نہیں ہے اور آپ کا اس سے پھر کوئی لین دین نہیں ہوگا. نہ اس کو غسل دیا جائے گا، نہ قبرستان میں دفن کیا جائے گا، اور موت کے بعد اس کو بس گڑھا کھود کے دبا دیا جائے گا زمین میں. اس کی وہ عزت اور وہ اکرام جو ایک مسلم کی ہوتی ہے، غسل، کفن، نماز جنازہ اور تعزیت، کچھ بھی جائز نہیں ہے اس کے لیے. تو مر جائے تو لواحقین جو بھی ہیں وہ کیا کریں؟ کچھ بھی نہ کریں. گورنمنٹ جو کرنی ہوگی وہ کرے گی، اور اگر آپ کے قریب میں ہیں تو گڑھا کھود کے اس کو بس ایک کسی بھی قبرستان میں دفن کر دیا جائے، غیر مسلموں کے قبرستان میں. تو اس کے لیے سنت قبر بنانا بھی ٹھیک نہیں ہے. اگر موبائل سے بد نظری شروع ہو جائے تو اس سے بچنے کا کیا حل ہے؟ موبائل دیکھنا چھوڑ دیں، یہی حل ہے بھائی. موبائل جائز کاموں کے لیے رکھیں، بد نظری کے لیے نہ رکھیں. اور شروع میں چند دن تکلیف ہوگی، اس کے بعد پھر عادت ہو جائے گی. تو جیسے برائی کرتے رہنے سے برائی کی عادت پڑتی ہے، تو برائی چھوڑتے رہنے سے چھوڑنے کی عادت بھی پڑ جاتی ہے. میرے 9 بچے ہیں اور میں اپنے ماں باپ کے گھر میں رہتی ہوں. تو ماں باپ کہاں رہتے ہیں بھائی پھر؟ اور والد کی آمدن اتنی نہیں ہے کہ گزارا ہو سکے، اور شوہر کچھ خرچہ وغیرہ بھی نہیں دیتا. بہت ہی الو کا پٹھا ہے، 9 بچے پیدا کر دیے کمبخت نے. سوری، مجھے اچھا نہیں لگ رہا یہ گالیاں دینا مسائل سیشن میں بیٹھ کے. بہت ہی کوئی بے شرم انسان ہے کہ 9 بچے پیدا کر دیے اور خرچہ نہیں دے رہا. تو کیا میں زکوٰۃ لے سکتی ہوں؟ جی لے سکتی ہیں، اگر آپ کے پاس گولڈ وغیرہ سونا وغیرہ نہیں ہے. اللہ آپ کے شوہر کو ہدایت دے. باقی یہ بچے تھوڑے سے بڑے ہو جائیں گے نا، بیٹے خاص طور پہ، تو پھر انشاءاللہ آپ کی غربت دور ہو جائے گی. یہ وقتی آزمائش ہے. ظاہر ہے 9 بچے ہیں تو پہلا والا کچھ قریب البلوغ بھی تو ہوگا نا، بلوغت کے قریب ہوگا. تو میں فیوچر کی آپ کو خوشخبری سناتا ہوں، انشاءاللہ یہ بیٹے آپ کو کما کے دیں گے. کیونکہ اولاد کی کثرت یہ بہرحال رزق کی تنگی میں دوری کا ذریعہ ہے، رزق کی تنگی میں کمی کا ذریعہ ہے. قرآن و سنت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے. تو وقتی آزمائش ہے. تو دیکھیے جب بیٹے آپ کے بڑے ہوں گے نا انشاءاللہ، تو سب سے زیادہ آمدن آپ ہی کی ہوگی انشاءاللہ. ایک مرد نے اپنی سالی سے رضامندی کے ساتھ استغفر اللہ بدکاری کی، اور اب ان کے بچے ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور شادی کے لیے بضد ہیں. تو کیا ان کی شادی ہو سکتی ہے؟ بچوں کی شادی تو ہو سکتی ہے آپس میں، کیونکہ حرمت مصاہرہ میں یہ ہوتا ہے کہ جس سے زنا کیا ہو اس کے اصول اور اس کی اولاد سے یہ زانی نکاح نہیں کر سکتا، اور جس نے زنا کیا وہ بھی اس کی اولاد اور اس کے اصول سے نکاح نہیں کر سکتا. دونوں کی اولادیں آپس میں نکاح کر سکتی ہیں، لیکن اللہ ہدایت دے، اتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے یہ، خاص طور پہ سالی کے ساتھ بدکاری کرنا. بس آخرت کا خوف ختم ہو گیا ہے، آگ ہی آ گیا آخرت میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو زنا کرنے والے، معراج کی رات میں آپ نے دیکھا کہ ننگے مرد اور ننگی عورتوں کو آگ میں جلایا جا رہا ہے، انہی برہنہ جسموں کے ساتھ، اور آگ کے شعلوں کے ساتھ وہ اوپر اٹھتے ہیں. تو آپ نے جبریل سے پوچھا کون لوگ ہیں؟ جبریل نے فرمایا کہ آپ کی امت کے زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں. اسی طرح اللہ نے ان کو اٹھا کے آگ میں پھینک دیا. اور سالی کا بہنوئی کے ساتھ زنا کرنا تو اپنی بہن کے ساتھ بھی ایک بے وفائی ہے. بہن جیسا پیارا اور خوبصورت رشتہ اس کے ساتھ بھی ناانصافی ہے، کہ یعنی یہ تو ڈبل گناہ ہے، دگنا درد دگنا گناہ ہے یہ. فاطمہ صاحبہ امریکہ سے پوچھتی ہیں میں شادی شدہ ہوں اور صاحب اولاد ہوں. میں ملازمت کرتی ہوں اور اپنے بہن بھائیوں اور ماں باپ کی کفالت کرتی ہوں. اس خدمت کا موقع ملنے پر بہت خوش ہوں. آپ رہنمائی فرمائیں کہ کیا اپنے ماں باپ اور بہن بھائی پر خرچ کرنا صدقے میں شمار ہوگا، یا مجھے الگ سے صدقہ دینے کا اہتمام کرنا چاہیے؟ یہ بھی فرمائیں کہ کیا میں اپنی زکوٰۃ اپنے بالغ بہن بھائی کو دے سکتی ہوں جو مالی طور پر صاحب حیثیت نہیں ہے؟ نیز یہ بھی بتائیے کہ کیا میں اپنے والد کے قضاء، روزوں اور نمازوں کا کفارہ ان کی اجازت سے اپنے مال سے دے سکتی ہوں؟ وہ سب کام کر سکتی ہیں جن چیزوں کا بھی آپ نے پوچھا ہے. اور جو شریعت میں رشتہ داروں پہ جو خرچ کرنے کا صدقہ ہے نا، اس میں 2 ثواب ملتے ہیں، حدیث میں آتا ہے، صدقے کا ثواب بھی اور رشتہ داری جوڑنے کا ثواب بھی. تو اللہ آپ کو اور توفیق دے، آپ کے مال میں اللہ تعالیٰ اور برکت دے. لیکن
ہمیں رشتہ داروں پہ بھی خرچ کرنا چاہیے، لیکن دوسرے جو دیگر شریعت کے مصارف ہیں نا، جہاں شریعت نے بتایا اگر وہاں ضرورت ہو تو وہاں بھی خرچ کرنا چاہیے، جیسے دین کی تبلیغ کے لیے، یا کوئی آپ کو بہت زیادہ ضرورت مند مل جاتا ہے جو بیچارہ کھانے پینے کا محتاج ہے، جبکہ رشتہ داروں کو آپ نے دیکھا کہ کھانا پینا ان کو اچھا مل رہا ہے، تو پھر اس مسکین کو ترجیح دینی چاہیے ایسے موقع پہ۔ یعنی اگر رشتہ داروں کا پیٹ بھرا ہوا ہے، ان کو بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے، اور کسی ایسے فرد کو بہت زیادہ ضرورت پڑ جاتی ہے کہ آپ نے اس کی ضرورت پوری نہ کی، تو وہ تو بالکل ہی حالت اس کی غیر ہو جائے گی، تو پھر ایسے موقع پہ شریعت ضرورت مند کو ترجیح دیتی ہے رشتہ داروں پہ۔ نارملی تو رشتہ دار ہی کو ترجیح دینی چاہیے۔ انصاری حفظ الرحمان مالیگاؤں مہاراشٹر سے، مفتی صاحب یوٹیوب پر خواب کی تعبیر دیکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ بہت سے مولانا یوٹیوب پر خواب کی تعبیر بتاتے ہیں، یہ تعبیریں دیکھنا کیسا ہے؟ ہمیں آپ کی طرف سے ہمارے پہلے سوال کا جواب ملا مفتی صاحب، بہت خوشی ہوئی، دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر سلامتی اور رحمت نازل فرمائے۔ آپ لوگ میری دشمنیوں میں اضافہ کر رہے ہیں، عاملوں کے خلاف بلوا کے میں بہت بولتا ہوں عاملوں کے خلاف، اور انشاءاللہ مرتے دم تک بولتا رہوں گا۔ اکیلا ہی بول رہا ہوں، کوئی اور بھی بولے تو میں چپ ہو جاؤں نا۔ اسی طرح یاد رکھیں یوٹیوب پہ جو خوابوں کی تعبیروں کے دھندے شروع کیے ہیں نا، ان میں بھی ڈرامے بازی ہے۔ خواب کی تعبیر اتنے ہلکی بات نہیں کہ پورے چینل کھول کے خواب آ رہے ہیں اور تعبیریں پارسل کرنا شروع کر دی، اتنا ہلکی بات نہیں ہے۔ اس کا تعلق ہے ذہنی فراست سے۔ بعض لوگوں کو اللہ نے غیر معمولی فراست دی ہوتی ہے، لیکن ایسی فراست کسی کے پاس نہیں ہوتی کہ ہر وقت جو بھی فون کر رہا ہے خواب کی تعبیر آپ اس کو بتائے جا رہے ہیں، یہ نہیں ہوتا۔ اس میں بہت سوچنا پڑتا ہے، بہت کچھ اللہ کی طرف سے بھی بعض دفعہ مدد ہوتی ہے انسان کی۔ تو کبھی کبھار کوئی خواب کسی کو بہت ہی عجیب سا آ جائے اور اس کو لگے کہ یہ کچھ ایسا ہے جس کی کوئی تعبیر ہوگی، تو پھر وہ کسی صاحب فراست بزرگ کے پاس جائے، تو وہ بزرگ اس کے سارے حالات کو دیکھتے ہیں اور اس میں غور و فکر کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے اس کی تعبیر متعین کی جاتی ہے۔ یہ اتنا آسان عمل ہوتا تو اللہ نے یوسف علیہ السلام کو معجزے کے طور پہ نہ دیا ہوتا۔ یوسف علیہ السلام کا تو معجزہ تھا، تو معجزہ کسے کہتے ہیں؟ وہ کام جو عام پبلک نہیں کر سکتی۔ تو جو خواب کی تعبیر بتاتے تھے وہ درست نکلتا تھا۔ تو ایسے تھوڑی کہ جو بھی اٹھے یوٹیوب پہ پورا چینل بنا لے، اور اکثر میں نے دیکھا جن لوگوں نے چینل بنائے وہ دیکھیں دو کام جو ہے نا، خوابوں کی تعبیروں کا دھندا اور روحانی ٹوپی ڈرامہ، یہ دو کام وہی لوگ کریں گے جو نہ ان کے پاس کوئی ہنر ہے، نہ ان کے پاس دین یا دنیا کی ایجوکیشن ہے۔ اب وہ معاشرے کے بیکار ترین فرد ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں آتا، تو کار آمد ترین فرد بننے کے لیے جن چڑیل بھوت یا خوابوں کی تعبیر یہ کام شروع کر دیتے ہیں، تو اتنی عزت ہوتی ہے ان کی، اور ایسے لوگ ان پہ ٹوٹتے ہیں تو وہ بھی ہنستے ہیں کہ یار دیکھو ہم نے تمہیں الف بے پے تے ٹے سے جیم ہے، جیم اور ہے کے درمیان والا لفظ آپ خود ایڈ کر لیں، ہم نے تمہیں یہ بنا دیا اور تم الحمدللہ طبیعت سے بن گئے۔ تو اس لیے آپ جو ہے یہ نہ بنے، ہے سے پہلے والا لفظ نہ بنے، آپ اپنے اوقات کو، اپنے پیسوں کو، اپنی صلاحیتوں کو ان لوگوں پہ ضائع نہ کریں۔ یہ وہمی بنا دیں گے آپ کو، یہ آیا تو یہ خواب آیا تو یوں ہو رہا ہے، یہ خواب آیا تو یوں ہو رہا ہے۔ تو باقی کوئی اچھمبے کا عجیب سا کوئی کبھی خواب آ جائے آپ کو لگے، جب بہت ہی تگڑا خواب آتا ہے نا تو انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ یار اس کی کوئی تعبیر ہوگی، ورنہ نارملی تو پراگندہ خیالات ہوتے ہیں جو آتے رہتے ہیں، حالات کی وجہ سے الٹے پلٹے خیالات آتے رہتے ہیں خوابوں میں، تو اس کی کوئی تعبیریں نہیں ہوتی۔ تو کبھی آ جائے تو کوئی جس کو اپنے علاقے میں دیکھے نا، کوئی ذہین ہے، کوئی عالم ہے جن کو اللہ نے غیر معمولی فراست دی ہے، ان سے جا کے اپنے خواب کو پیش کریں ان کے سامنے، اور وہ پھر جو تعبیر بتائیں، تو پھر خواب جو ہے نا جو تعبیر اس کی بتائی جاتی ہے پھر ہوتا بھی ویسے ہی، اگر کوئی صحیح صاحب فراست تعبیر بتائے تو بس اتنا کافی ہے۔ باقی اپنی جاگتی حالت کو زیادہ فوکس کریں، سوتے میں کیا دیکھ رہے ہیں اس کو نہیں، جاگتے میں کچھ الٹا سیدھا نظر آ رہا ہے تو پھر مجھے بھی بتائیں آپ۔ تو جاگتے میں اگر صحیح نارمل حالت چل رہی ہے تو پھر سیٹ ہے سر۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ غسل میں اگر ناک کے اندر 3 بار اچھی طرح پانی نہ جائے تو کیا ہم 3 بار سے زیادہ پانی ڈال سکتے ہیں؟ نہیں ڈال سکتے، کیونکہ وہم بڑھے گا آپ کا، اور جو ہے پوری ٹینکی خالی ہو جائے گی۔ جس کا 3 بار میں بھی پانی نہ جائے نا ناک میں، اس کا مطلب یہ اس کا واٹر پروف ناک ہے اس کی، اب یہ نہیں جا سکتا۔ شریعت نے 3 بار رکھا ہی اس لیے کہ ایک بار میں بعض دفعہ نہیں جاتا، 2 بار ہو جائے گا، 3 بار ہو جائے گا، بس 3 بار کافی ہے، اسی میں ہو جائے تو ہو جائے۔ ہاں کہ اس کو کسی کو وہم کی بیماری نہیں ہے اور غلطی سے اس کی ناک میں یوں پانی لے جا رہا تھا، بعض دفعہ کونی ادھر لگ گئی، پانی گر گیا، پھر اس کو شک ہوتا ہے کہ یار پانی پہنچا نہیں، وہ 3 بار سے زیادہ کر لے، لیکن نارمل آدمی کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ آج کل وہم کے پیشنٹ بہت زیادہ ہیں اور بہت بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں، تو 3 دفعہ میں بھی جس کمبخت کی ناک صاف نہ ہو، اس کا مطلب یہ سروس اسٹیشن جائے اور وہاں جا کے صاف کروائے۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا، میں نے پہلے جاندار چیزوں کی پینٹنگز بنائی ہوئی تھی، مگر اب حرام ہونے کا پتہ چلا تو حلال پینٹنگ بنانا چاہتی ہوں، لیکن جو پہلے بنائی ہوئی ہیں ان کا کیا کرنا چاہیے
اور اگر ان کو اگر ان غیر پتہ نہیں کیا لکھا ہوا یہ لکھ دیا جائے تو کیا ان پینٹنگز کی معافی مل سکتی ہے؟ اور اگر کسی جانور